بارگاہ ہوں اپنے معزز مہمان خطیب اسلام مجاہد ختم نبوت نواسہ امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ مرکزی امیر مجلس احرار الاسلام، ان کی خدمت میں مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ اپنے بیان ذی شان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. گرامی قدر مولانا سید مصدوق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں بہت ہی مختصر ترین وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، اور کچھ پریشانی ہے، پیچھے ہمارے کچھ بزرگ بیمار ہیں شدید، ان کی حضرت مولانا سید ابوذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ شدید بیمار ہے، ہمارے خاندان کی، وہ بڑی بزرگ ہیں، اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی، تو مجھے واپس جانا ہے، اس لیے میں نے درخواست کر کے سب سے پہلے میں نے کہا مجھے موقع دے دیں تاکہ میں وعدہ پورا کر کے میں آپ سے اجازت لے لوں. کوئی لمبی تقریر نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت ہمارے تمام بنیادی جو عقائد ہیں اس کی اساس ہے. اس کے بغیر نہ تو توحید کی معرفت ہے، نہ وحی پر ایمان ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حلال اور حرام سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اگر عقیدہ ختم نبوت ہمارے پاس نہیں ہے. حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے فیض سے ہی دین ہم تک پہنچا، قرآن ہم تک پہنچا، حدیث ہم تک پہنچی، سابقہ زمانوں کے حالات بھی ہم تک پہنچے، آج کے زمانے کے حالات بھی حضور کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور قیامت تک
جتنے زمانے ہیں اور قیامت کے بعد بھی جو زمانہ ہے، تمام خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضور کی امت تک پہنچی ہیں، اور ساری کی ساری اب تک کوئی خبر غلط نہیں ہوئی۔ جس دجالی میڈیا پر ہم انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تو خبریں صبح سے شام تک اکثریت جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اکثریت۔ لیکن نبی جو خبر لے کے آتا ہے وہ کسی میڈیا کی محتاج نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خبریں دی، نبی کا معنی ایک خبر دینے والا بھی ہے، مخبر صادق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا یہ کتاب اللہ مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور یہ وحی کی کیفیت تھی، جبریل آئے تھے، یہ کتاب لے کے آئے، یہ انہوں نے مجھے سنایا، تم مجھ سے سن لو، ہم نے مان لیا۔ اس کتاب میں یہ حکم ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، آپ نے فرمایا، ہم نے مان لیا۔ تو جنہوں نے نہیں مانا وہ ذلیل و رسوا ہو گئے، اور قیامت تک جو بھی حضور کی نہیں مانے گا، حضور کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ ذلیل و رسوا ہوگا، یہاں بھی وہاں بھی، خسر الدنیا والآخرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ میں آخری نبی ہوں۔ قرآن نے اعلان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح بیان کی۔ حدیث قرآن کی تشریح ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حقیقی باپ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر تاکید کی وخاتم النبیین، اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے آخری نبی ہیں۔ بات تو اتنی کافی تھی ولیکن رسول اللہ، لیکن وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ کہ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو قرآن کی تشریح ہم نے نہیں کرنی، ہم نے اس تشریح کو قبول کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو صحابہ نے فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی، تم امتوں میں آخری امت، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں نبیوں کے بعد۔ پھر تاکید ہے لا نبی بعدی، نہیں ہے کوئی نبی میرے بعد۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ لا نفی جنس کا ہے، اور یہ جس پر آ جائے پنجابی میں کہتے ہیں بی مار چھوڑ دے۔ انہوں نے فرمایا کوڑا خٹک میں تقریر کی تھی حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں، تو وہاں یہ فرمایا کہ دیکھو یہ توحید والا لا ہے نا، لا الہ، تو سارے الہ جو ہے نا سارے نبی مار سکتے ہیں، نہیں ہے کوئی الہ، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ۔ تو جب لا نبی بعدی تو نبوت ختم ہے، آگے کسی کو نہیں ملنی، ہے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوگا کوئی۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، صرف ہمارا نہیں، یہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہوا، سب سے پہلا اجماع جو ہوا، ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جہاد کیا، صحابہ نے قربانی دی،
اور وہ قربانی کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ صحابہ نے اپنی لاشوں کا فرش بچھایا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی سواری اپنی لاشوں کے فرش کے اوپر سے گزار دی۔ وہ قربانی دی ہے صحابہ نے۔ تو صحابہ اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا اللہ کی توحید ختم ہو گئی، قرآن ختم ہو گیا، ختم نبوت کی بات کرنے والے ختم ہو گئے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک یہ دنیا باقی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ چلے گا، اللہ کی توحید اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان۔ حضور آخری نبی ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ حضور خاتم النبیین ہے، یہ امت خاتم الامم ہے۔ نہیں ہے اس امت کے بعد کوئی امت۔ قرآن آخری کتاب ہے، خاتم الکتب ہے۔ قرآن کے بعد آسمانوں سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ ہاں، شیطان کی جو وحی ہے نا، قرآن میں شیطان کے بارے میں بھی یہی لفظ آیا کہ وہ بھی اپنے دوستوں کو جو ہے نا وحی کرتا ہے، تو اس کی وحی جو ہے وہ وائرس ہے۔ اس کی وحی وائرس ہے جس کو وسوسہ ہم کہتے ہیں، لیکن قرآن کی جو وحی ہے یہ وائرس نہیں ہے، یہ امر الہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، دائمی حقیقت ہے۔ وہ وحی تو تبدیل ہو سکتی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، تبدیل ہوتی رہتی ہے، حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے، لیکن قرآن حالات کے ساتھ نہیں بدلتا۔ نبی کا فرمان حالات کے ساتھ نہیں بدلے گا، فائنل ہے، مکمل ہے۔ اب قیامت تک یہی قرآن ہے، جو حدیث آ گئی یہی حدیث رہے گی۔ تو ہم قادیانیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جائیں، بھٹک گئے ہیں، بھول گئے ہیں راستہ۔ جب ہم دعوت دیتے ہیں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں تو پھر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ہم پھر مستعد ہوتے ہیں، کمر بستہ ہوتے ہیں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے ہم مقابلہ کریں گے، اور جو سامان ہمیں میسر آئے گا ہم اس کو مضبوطی سے اس سامان کو جمع کریں گے۔ ترہبون بھی عدو اللہ، حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، یرکا دیو اللہ کے دشمنوں نو یرکا دیو۔ تو جہاں روب اور دبدبے کے ساتھ، قوت اور شان و شوکت کے ساتھ کفر و ارتداد کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ہمارے اکابر علماء حق اس راستے پر پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کارکن کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے جہاد یمامہ کی یاد تازہ کی ہے 1953 کے شہدائے ختم نبوت نے، اپنے خون سے انہوں نے لاہور کے مال روڈ کو سرخ کیا ہے، لالہدار بنایا۔ انہوں نے ملتان کے چوک بازار میں کب تھانے کے سامنے 8 مسلمانوں نے ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کر باری باری انہوں نے گولیاں کھائی ہیں ختم نبوت کے نام پر، اور ایک بچے نے کھڑے ہو کے 8 گولیاں اکیلے کھائی ہیں اپنے سینے پر کھڑے ہو کر۔ ان کی قبریں آج بھی موجود ہیں، عیدگاہ میں موجود ہے ملتان میں۔ تو مسلمان ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ کے منصب نبوت پر کوئی ہاتھ ڈالے، کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی ٹالرنس نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پر کوئی مفاہمت نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے سے ہم ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے ہم، یہی تو ہماری زندگی ہے، یہاں بھی وہاں بھی، قبر میں بھی۔ قبر میں بھی پوچھا جائے گا، میں حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے ختم نبوت کامل میں۔ سوال ہوگا نا تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔
دین کیا ہے؟ والاسلام دینی، نبی کون ہے تیرا؟ تو مسلمان کہے گا کیا کہے گا؟ وہ نبی کی محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین، یہ لفظ وہاں قبر کے اندر مسلمان ختم نبوت کا اقرار کرے گا، یہ حدیث ہے۔ خاتم النبیین کہے گا اور فرشتہ یہ جواب سن کے کہے گا تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا۔ فرشتہ بھی گواہی دے گا ختم نبوت۔ تو یہ ہماری زندگی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی دعوت و تبلیغ۔ میں آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا وہ ہمارا ایمان ہے، جو فرمایا۔ کسی ایک فرمان کا بھی انکار کریں گے نا، جو بھی کرے گا وہ ایمان کے دائرے سے خود بخود باہر نکل جائے گا۔ جہاں حضور نے ہمیں عقائد دیے، وہاں حضور نے ہمیں محبتیں بھی بتلائی ہیں۔ کس سے محبت، کس سے نفرت؟ محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، یہی مومن کی شان بتلائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت۔ اللہ کی کتاب اور سنت مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک حدیث میں عطرتی کے الفاظ بھی آئے کہ میں اپنی اولاد پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے بھی محبت کرنا، ان کو نہ چھوڑنا۔ تو ہم نے تینوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، کتاب اللہ کو بھی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور آل و اصحاب، ازواج، بنات، ابناء، احفاد، حضور علیہ السلام کے پورے خاندان کے افراد اہل بیت جو آپ کے گھر کے حصہ ہیں، آپ کے خاندان کے جو اہل ایمان ہیں، ہم ان کی محبت کو بھی اپنے ایمان میں ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ جو خاندان رسول کے کسی ایک فرد سے بھی نفرت کا اظہار کرے گا، ایمان سے خود بخود نکل جائے گا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور جو حسن اور حسین سے محبت کرے، اللہ تو ان سے محبت فرما۔ تو گویا اللہ کی محبت جو ہے مشروط ہو گئی حسن و حسین کی محبت سے۔ ایک تو یہ فرمایا نا میں محبت کرتا ہوں، فرمایا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو جن سے حضور نے محبت کی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو حسن و حسین کی محبت کا انکار کرتا ہے وہ بھی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ جو حسین کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے وہ ختم نبوت سے انکار کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی بات؟ جو حسن و حسین سے، اہل بیت سے، حضور کے سارے خاندان سے محبت کرتا ہے وہ ختم نبوت پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے محبت کرتا ہے، اور جو حسن و حسین سے بغض اور نفرت کرتا ہے یا حسن و حسین کے اور خاندان و آل رسول کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے، وہ بھی لعنتی اور ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ ٹھیک کہا میں نے، یہ غلط کہا ہے جی؟ درست فرمایا۔ میرے ایمان کے گواہ ہو، گواہ ہو میرے ایمان کے۔ مجھے حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی والا عمل دہرانا پڑ گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں کہا حضرات علماء کرام، سب سے پہلے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ انہوں نے کہا سن لیا میرا کلمہ، گواہ ہو، دوسری دفعہ مسلمان ہو رہا ہوں، تمہارے سامنے تجدید کر رہا ہوں، گواہ ہو۔ سب نے کہا گواہ۔ انہوں نے کہا اب میری بات سنو۔ پھر بات سنائی امام انقلاب نے، طبیعت صاف کر دی۔ وہ تو امام انقلاب تھے، ہم تو خاک پا بھی نہیں اس کے۔
جو سکھ سے اسلام قبول کر کے مسلمان ہوا اور مسلمانوں کے لیے امام انقلاب بن گیا. ہم تو ان کی جوتیوں کے بھی خاک نہیں ہیں. تو دوستو، ختم نبوت بڑا وسیع معنی. دین کے کسی ایک جز کا بھی انکار کرو گے نا تو ختم نبوت کا انکار سمجھو. اس لیے کہ نماز کا انکار کرو گے تو نماز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. زکوٰۃ کا انکار کرو گے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا. حج کا کرو گے، قربانی کا کرو گے، اہل بیت سے محبت کا انکار کرو گے تو یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے. سیدھی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لینا ہے. یہ نہ میرا ذاتی کام ہے، نہ ہمارے ان بزرگوں کا، بھائیوں کا، نہ آپ کا. بھائی یہ پوری امت کا کام ہے، پوری امت کا کام ہے. ختم نبوت کا تحفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے سپرد کر کے گئے ہیں کہ اس عقیدے کو بچانا ہے. تب بچو گے فتنوں سے. ہر شخص کی ذمہ داری. میں نے آج بھی 2 جگہ اعلان کیا، اس کانفرنس کا بھی اعلان کیا، اور میں نے کہا کہ ختم نبوت کی آواز جس کونے سے بلند ہو آپ لبیک کہہ کے وہاں پہنچ جائیں. مت سوچے کہ کون آواز لگا رہا ہے. جہاں سے جو یہ آواز بلند کرے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہم آواز ہو جاؤ. جو جتنا ہے اس کو تسلیم کر لو. جس کا جتنا قد ہے، جس کا جتنا اس کا حدود اربع ہے، اور اس سے محبت کر کے اس کام کو لے کر آگے بڑھتے رہو. مجلس احرار اسلام اجتماعی جد و جہد میں اس کام کی بانی ہے. یہاں بھی کچھ بزرگ موجود ہیں جنہوں نے شاہ جی کو دیکھا سنا ہے. مجھے ملے ہیں، 2 سنا رہے تھے. تو قادیان میں داخل ہوئے، اور لمبا قصہ چھوڑتا ہوں. پھر یہی چناب نگر ہے، شاہ جی کے بیٹے یہاں داخل ہو گئے. سارے اللہ کے ہاں بھی پہنچ گئے الحمدللہ ختم نبوت کا کام کرتے ہوئے. آج وہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا بہت بڑا مرکز ہے. ٹھیک ہے، وہاں اور بھی ہمارے مسلمان بھائیوں نے، تنظیموں نے مراکز بنائے. اب کیا ہم حسد کا شکار ہو جائیں؟ خدا کے بندو، پہلے 1 تھا، پھر 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، 10 سے 15 مساجد وہاں پورے چناب نگر میں بن گئی ہیں. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اکیلے تھے، باہر آ گئی، رونق لگ گئی. ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. حسد نہ کرو، رشک کرو. اپنے بھائیوں پر رشک کرو. ان کے کام کو دیکھ کر ان کے لیے دعا کرو. اپنے دلوں کو بغض و حسد کی آگ سے فارغ کر دو، خالی کر دو، ٹھنڈا کرو. ہوتا ہے نا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ 2 مولوی اکٹھے بیٹھے انہیں کہتے مرغی سوٹو لڑائی پو گئی. کام ہی اس کا یہی ہے. جہاں 3-4 مولوی اکٹھے ہوئے درمیان میں انہوں نے ایک مرغی چھوڑ دی. اب تو مرغی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے، برائلر آ گیا، وہ پتہ ہی نہیں اس کا کیا ہے. تو خدا کے لیے ختم نبوت ہی وحدت امت کی ضمانت ہے. ختم نبوت ہی ہماری اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے. اسی پر ہم اکٹھے ہیں. ہر مسلک کا آدمی، ہر جماعت کا آدمی، ہر مسلمان، ہر کارکن، ہر مسجد، ہر مدرسہ، سب اکٹھے ہیں. اس کی کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا. تو میں علی وجہ البصیرت یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں. جہاں سے جو آواز بلند ہوتی ہے اس کے ہم آواز ہو جائیں، ساتھ دیں، قدم سے قدم ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں، اور اس جد و جہد کو لے کر آگے بڑھتے رہیں. اور وہ آج کل بل بھی آ رہا ہے، لگے ہوئے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بندہ جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا مذہب تبدیل کر کے. کوئی ہندو ہے تو نہیں آ سکتا، سکھ ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، قادیانی ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا 18 سال سے کم عمر کا. اور اگر وہ اس سے زیادہ ہے 18 سال سے تو پھر وہ 90 دن جو ہے وہ عدالت کے رحم و کرم پر ہے. عدالت اس کو مذاہب کا مطالعہ کروائے گی کہ ذرا تحقیق فرما لے. اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اندر جو تحقیق کروائیں گے ان کی اپنی تحقیق نہیں ہے. یہ جتنے دن وہ اس کو تحقیق پہ لگاؤ گے، اگر وہ مر گیا
کفر کی حالت میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ حکمران، یہ عدالتوں کے جج، کہ ان کی وجہ سے ایک آدمی کفر و شرک اور ارتداد پر مرا اور جہنم میں گیا، تم ساتھ پکڑے جاؤ گے۔ دین کی دعوت، اسلام کی دعوت انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ آپ ایک آدمی کو دین کی دعوت دے کر اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور یہ گواہی ہے جس کو ساتھ لے کے تم جاؤ گے جنت میں کہ یا اللہ اس کو دین کی دعوت دی تھی، مسلمان ہو گیا۔ میں نے پرسوں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، میرے ساتھ 4 غیر مسلم جو سابق غیر مسلم تھے، اب 9 مسلم ہیں، میں نے ان کو ساتھ بٹھایا، ان میں 2 عالم دین بھی تھے، بلکہ 3 عالم دین بن گئے، اور تقریباً 5 تھے، اس میں 2 ہندو سے مسلمان ہوئے اور باقی جو ہیں وہ قادیانیت ترک کر کے مسلمان ہوئے۔ میں نے صحافیوں سے کہا کہ ان میں سے پوچھ لو کسی کو، کسی مولوی نے ان کا گلا گھونٹا، کسی مولوی نے ان پر جبر کیا، ڈنڈے مارے، تم اسلام قبول کرو؟ یہ خود اپنی تحقیق سے، اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ان لوگوں نے، پھر دین پڑھا۔ ان دونوں ہندو تھے، آج بھی ان کے سارا خاندان ہندو ہے، وہ روتے ہیں، ان میں تبلیغ کرتے ہیں، والدین ہندو ہیں، وہ کہتے ہیں، روتے ہیں، یا اللہ ان کا دل کھول دے، یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے ان کو، کہ ان سے پوچھو کس نے جبر؟ کوئی جبر نہیں ہے، یہ بیرونی ایجنڈا ہے۔ تبلیغ اسلام کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نہ ختم نبوت کے پیغام کو، نہ تبلیغ اسلام کو، دین کی دعوت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ سارے اکٹھے ہو کے آئے تھے ہمارے ہمسائے میں، پھر کیا ہوا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ تو یہ ہمارے ہمسائے آئے تھے، وہ جن کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے، جن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے بھی لوگ 100 بل ڈالتے تھے، ادھر ادھر سے گھوم کے زگ زیگ ہو کے پھر آگے جا کے، یعنی کہ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ لیکن کہ اگرچہ مگر، لیکن اب کہتے ہیں جناب طالبان آگے ہیں، ان کو حکومت کرنے دیں جناب، ان کو آپ دیکھیں تو صحیح، بڑی بہترین پرفارمنس کی ہے انہوں نے۔ یعنی وہ بول رہے ہیں جو ان کا نام نہیں سن سکتے تھے، مشورے دے رہے ہیں ان کو کہ ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ ہون توڑی توڑے مشورے نہ لے آئے، چگل جہان دے کٹھے ہوئے ہو تو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دیتی ہے انہوں نے، جڑے تساں سیانے ہونا نہیں تواڈی منن ہے تو ہن توڑی فنا فلا ہو گئے ہونا۔ انہاں اللہ دی مننی، اللہ دے نبی دی مننی، قرآن دی گل مننی، صحابہ دی گل مننی، وہ جیت گئے، وہ جیت گئے۔ پر انہاں 20 سال جد و جہد بھی کیتی ہے تے انہاں 20 لاکھ بندہ بھی قربان کیتا ہے۔ جی ہاں، دین دا نام لمن سوکھا کوئی نہیں۔ تو بس بھائی دعا فرما دیں، اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ بس آخر میں یہ امیر شریعت کی یہ بات ہے کہ مسلمانوں، عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آئے اور پرچم ختم نبوت گرنے نہ پائے۔ یہ ان کی آخری تقریر کے الفاظ ہے، جو جملہ ہے ملتان میں، اس کے بعد تقریر نہیں کی۔ تو ایک نعرہ لگا لیں، اجازت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت۔ السلام علیکم۔ جی جی حضرات محترم، آپ حضرات کے سامنے اپنا بیان فرما رہے تھے مجاہد ختم نبوت نواسہ امیر شریعت حضرت مولانا محمد سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کے بیان کے دوران تشریف لائے ہیں ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی مناظر ختم نبوت استاذ العلماء خطیب اسلام حضرت مولانا محمد اسماعیل شجاعبادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کو اس عظیم الشان کانفرنس میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں کانفرنس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دے رہا ہوں ہمارے جھنگ کی معروف آواز
بہت ہی خوبصورت آواز و انداز کے مالک، جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ میری مراد فخر القراء احسن القراء محترم جناب قاری محمد زکریا خالد صاحب، وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔